نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ الاعراف آیت نمبر 11 سے انشاءاللہ کرنا ہے، پارہ نمبر 8 ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یعنی تینوں ہی جو ہیں تاکید کی جا رہی ہے۔ لا قد خلقناکم پیدا کیا ہم نے تم کو، ثم پھر صورناکم صورت بنائی ہم نے تمہاری، ثم پھر قلنا کہا ہم نے للملائکتی فرشتوں سے اسجدو سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدو تو ان سب نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیس نے، لم یکم من الساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ تو اس رکوع سے اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ ہمارے سامنے رکھا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں جو مختلف انبیاء کے قصے آئے ہیں یا رسولوں کے، وہ ایک ہی جگہ پر پورے نہیں ہیں سوائے سورہ یوسف میں، جس میں یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ ایک ہی یعنی اسٹریچ میں سنا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کوئی قصوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور جس طرح ہمیں دنیا میں ہدایت چاہیے ہوتی ہے اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے آیات آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ تو اسی طرح آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا قصہ، اور جو ان کو آزمائش میں ڈالا گیا شیطان کی طرف سے، تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں مختلف مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں ہم نے پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں۔ اب یہاں پر پیدائی خلق کا لفظ آیا، خلقہ کا، اور پھر اس کے بعد سورہ کا لفظ آیا ہے، اور اسی طرح قرآن میں یعنی برا کا لفظ بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الباری ہیں، نئے سرے سے پیدا کرنے والے ہیں۔ خلقہ کا لفظ جو ہے وہ بھی دراصل آتا ہے جس کا کہ کسی ایسی چیز کا پیدا کرنا، تیار کرنا جس کا کوئی وجود یا نمونہ نہ ہو، لیکن بعض اوقات یہ لفظ بنانے کے لیے بھی آتا ہے کہ یعنی ان چیزوں کی تخلیق کے لیے بھی آتا ہے جو مخلوقات بناتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مخلوقات جو بھی چیز بناتی ہیں، نہ تو وہ کوئی نئی چیز ہوتی ہے، نہ ہی جن چیزوں سے وہ چیز بنتی ہے وہ کوئی اچھوتی ہوتی ہیں، کیونکہ جن چیزوں سے بھی وہ بناتے ہیں کسی چیز کو، اس کا مادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو بھی چیز وہ بناتے ہیں اس کا یعنی کوئی نہ کوئی ماڈل یا کوئی چیز دنیا میں موجود ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی آپ ایسی مثال نہیں دے سکتے جس کو ہم کریٹیوٹی کا نام دیتے ہیں نا، یہ تو بس یہ ہے کہ وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ادروائز آپ یہ دیکھیں کہ جہاز کے بننے کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ ہے کہ پرندوں کو ہی دیکھ کے کائنات یا فطرت سے ہی چیزیں لے کے اور کائنات اور فطرت سے ہی سبق سیکھ کر یہ چیزیں بنائی گئی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو انسان کو پیدا کیا کہ اس کا پہلے سے کوئی ماڈل نہیں تھا، کوئی اس کا نمونہ نہیں تھا، اور پھر جو بارا کا لفظ آتا نا، الباری، نئے سرے سے پیدا کرنے والا، کہ جب کوئی اس سے پہلے کچھ تھا ہی نہیں تو وجود میں لانا، کیونکہ وجود میں لانے والا صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جو جعل کرتے ہیں، بناتے ہیں کسی چیز کو یا تخلیق کر دیتے ہیں، تو وہ نئے سرے سے پیدا کرنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پر جو دوسرا ورڈ استعمال ہوا، ثم صورناکم، پھر صورتیں بنائیں تمہاری، سبحان اللہ، کہ تخلیق کا عمل کن کن پروسیسز سے گزرتا ہے وہ یہاں پر سمجھا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسماء الحسنہ یاد کرتے ہیں نا، تو اس میں بھی الخالق، الباری، المصور آتا ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن میں بھی یہ نام آئے ہیں۔ تو الخالق پیدا کرنے والا، الباری نئے سرے سے بنانے والا، اور مصور اس کی صورت گری کرنے والا۔ تو اس میں جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو خلق ہے یعنی انسان کی جو تخلیق ہے، یہ دراصل فادر کے صلب کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں پر نطفہ بنا ہے، ٹھیک ہے، اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ اس کے بعد صورناکم میں جو ہے وہ صورت گری جو کہ ماں کے رحم میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ یعنی انسان جو ہے اپنی تخلیق پر ہی غور کرے تو وہ اللہ کی معرفت پا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اب یہ ہے کہ جب ان کا ان الفاظ کا جیسے بھی میں نے بتایا، خلقہ، برا اور صورا، یہ پیدائش کے 3 مراحل ہیں۔ بعض اوقات ان کا لفظ ہم
کر دیتے ہیں کہ پیدا کیا، لیکن جب یہ اکٹھے آئیں گے تو پھر اس طرح سے ان کا پھر الگ الگ مفہوم بن جاتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کر لی، اور اب اس میں یہ یاد رکھیں کہ ہم میں سے ہر انسان کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ابتدا کے بارے میں جانے۔ بچے بھی یہ سوال کرتے ہیں، اچھا مجھے کس نے پیدا کیا، میں کہاں سے آیا، میرا کیا ہے؟ تو سائنس کیا کرتی ہے؟ وہ تو نہیں مانتی وحی کو، تو وہ اپنے طور پر جو بھی جوابات دینے کی کوشش کرتی ہے وہ سب غلط ہیں، اور وہ جو بھی یعنی اگر وہ یہ بھی کہیں کہ دیکھیں وہ سائنس سے پروف ہے، وہ سائنس سے بھی پروف نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈارون کی تھیوری میں ہی کتنی زیادہ وہ ہیں کہ ابھی تک اس کو اس میں ابھی تک چینجز آ رہے ہیں، اور مانتے ہیں کہ یہ وہ غلط ہے تھیوری، لیکن اس کے باوجود بھی پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ حقیقت کیا ہے، انسان کی تخلیق کس طرح سے ہوئی ہے۔ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، یہ کوئی ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ بندروں کی اگلی بتدریجی شکل نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ اس کی تخلیق کی گئی ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تو پھر ثم قلنا للملائکۃ، فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ٹھیک ہے۔ یعنی جب آدم علیہ السلام کو ایک زندہ ہستی کی صورت میں انسان کی صورت میں اٹھایا تو ان کو حکم تھا کہ اب اس کو سجدہ کرنا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ان کی پیدائش سے پہلے ہی دے دیا گیا تھا، کیونکہ ہم اس بارے میں بھی حدیث پڑھ چکے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے یعنی ان کا پتلا تیار کرنے کے لیے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی اکٹھی کی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ قرآن میں دوسرے مقامات پر پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ پھر ہمائم مسنون ہوا، یعنی کیچڑ کی طرح ہو گیا۔ پھر اس میں جون سا ہے وہ جب سیدھا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھی طرح پوری طرح تیار کر دیا تو اس میں اپنی روح پھونکی، تو پھر فرمایا کہ اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ تو اب فرشتوں کو یہ حکم ہو گیا تھا، جیسے آتا ہے سورہ صاد میں، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ تصور کرو اس وقت کا جب کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح تیار کر لوں اور اس کے اندر اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ پوری یعنی اس کی تخلیق سمجھا دی گئی ہے کہ مٹی سے اس کی تخلیق ہوئی، پھر اس کو سیدھا کیا یعنی اس کی شکل و صورت بنائی، اس کے اعضاء وغیرہ کو اور اس کی قوتوں کو تناسب سے قائم کیا، اور پھر اس کے اندر روح پھونکی کہ اب وہ زندہ میں شمار ہو، حرکت کر سکے۔ اور اسی کو پھر جب فرشتوں سے کہا گیا کہ وہ اس کو سجدہ کریں، ٹھیک ہے، اور یہ سجدہ جو ہے معنوی معنوں میں نہیں ہے کہ کوئی یہ رکوع وغیرہ تھا کہ یہ باقاعدہ سجدہ ہی تھا، لیکن یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا کہ ہم اس مخلوق کو تعظیم دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہوا، فسجدوا، سب نے تکمیل کی، سارے فرشتوں نے ہی سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ بال عام سین ہوتا ہے مایوس ہو جانا، یہ اس کا نام بعد میں رکھا گیا، اس سے پہلے یہ عزازیل تھا، اور یہ اپنے عبادت میں بہت زیادہ مقام حاصل کرنے کی وجہ سے یعنی اتنا وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہلکا ہو گیا تھا کہ فرشتوں کے ساتھ بھی اوپر تک پرواز کرتا تھا اور یہ ان کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اب یہ بات ہے کہ اس کو بھی سجدے کا حکم ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اب جیسے آدم علیہ السلام انسانوں کے نمائندہ ہیں، یہاں پر انسان کی تخلیق کا جو بتایا جا رہا ہے نا، تو یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی اور اسی طرح ہمارا بھی یہی صورتحال ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے نسل چلی ہے تو اس کے بعد ہمارا بھی جو پتلا خاکی ہے وہ مٹی یعنی نطفہ جو مٹی سے بنا ہوتا ہے اس سے ہی تیار ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آدم علیہ السلام بشریت کے وہ ہو گئے نمائندہ، اور ابلیس جو تھا وہ جنوں کا نمائندہ تھا، یعنی جنوں کی کے عالم کو بھی یہ جو ہم کہتے ہیں نا رب العالمین، اس میں بھی کیا ہے کہ وہ عالم کس کس کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کون کون سے عالم کے رب ہیں، سارے ہی، سارے جہانوں کے، تو جو بھی جہان فرشتوں کا ہے یا جنوں کا ہے یا جو بھی، تو ابلیس جو تھا وہ جنوں کا نمائندہ تھا، تو یعنی ساری مخلوقات سے برتر کر دیا گیا انسان کو، لیکن اس نے کیا کیا، لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا، یعنی اس نے انکار کر دیا۔ اب حکم تو اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا نا کہ اس کو سجدہ کرو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين
قالا کہنے لگا، قالا پوچھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ما منع آکا کس چیز نے منع کیا تجھ کو، اللہ کے نہیں، ان اور لا کو اکٹھا لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، تجوید کا جو رول ہے نا آپ جانتے ہیں، تسجدہ کہ تو سجدہ کرے، از امرتک جب حکم دیا میں نے تجھ کو، تا پہ پیش ہے نا، میں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں، کہا تجھے کہ جب میں نے تجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو یہ کام کیوں نہیں کر رہا؟ قولا وہ کہنے لگا شیطان، انا میں خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اچھا، انا کا لفظ جو ہے نا واحد ایسا لفظ ہے جس کا الف نہیں پڑھا جاتا، یہ آپ یاد رکھیں، اس کو یعنی الف مد کی طرف کھینچا نہیں جاتا۔ خیر منہ بہتر ہوں اس سے، خلقتنی تو نے پیدا کیا، تا پہ زبر ہے، مجھے من ناریون آگ سے، و خلقتا ہوں اور پیدا کیا تو نے اس کو یعنی آدم علیہ السلام کو، من تین مٹی سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب اس سے پوچھا، اور اب یہ دراصل اس کے لیے ایک طرح کی ڈانٹ ہے نا، کہ تمہیں کس چیز نے روکا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے تو تم سجدہ ہی نہیں کر رہے ہو۔ اب آگے جو اس نے کہا ہے نا، وہ اس کا اپنا گمان بھی ہو سکتا ہے، کہ کہنے لگا کہ انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی تو نے مجھے اس کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میں اس کے آگے کیسے جھک سکتا ہوں، جبکہ تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے اور پیدا کیا اس کو مٹی سے۔ اب یہاں پر اس کا کیا، یہ اپنے ہی اس کی بات تھی، گمان تھا کہ میں بہتر ہوں اس وجہ سے، اور اس کی وجہ کیا دے رہا ہے کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ اب یہاں پر یہ بھی ایک، یعنی آپ ماشاءاللہ سے سبھی پڑھے لکھے ہیں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ اس نے صرف ایک بات ہی کی، ادروائز آگ اور مٹی کا جو مقابلہ ہے وہ کیا ہے کہ آگ تو جلاتی ہے اور مٹی پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے، مٹی سے ہی ساری وہ ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ ابلیس کا ہی گمان تھا، ادروائز، اور وہ گمان کیوں وہ کر رہا تھا، کیونکہ آگ لطیف ہوتی ہے، اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی کثیف ہوتی ہے، نیچے کو بیٹھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، آگ اپنی رنگ اور شکل بدل سکتی ہے، مگر مٹی میں بغیر محنت شاقہ کے یہ صفات نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے۔ اور لیکن اگر آپ ذرا دیکھیں تو آگ کیا کرتی ہے، ہر چیز کو فنا کر دیتی ہے جلا کے، جبکہ مٹی سے تمام طرح کی نباتات ہیں، پھل غلے درخت پیدا ہوتے ہیں، اور آگ کی طبیعت میں سرکشی ہے، مانتی نہیں ہے، یعنی آپ جب لگ جائے نا تو آپ روک نہیں اس کو سکتے، اور جبکہ مٹی کی طبیعت میں انکساری اور تواضع ہے۔ اب یہ ساری باتیں سمجھنے کی ضرورت کیوں ہے، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ عمل کی بات ہے، کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے کہ شیطان اوپر اور نیچے کا راستہ بھولا تھا جب اس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام کو اور اس کی اولاد کو بہکاؤں گا، تو نیچے کا راستہ دراصل عاجزی ہی کا راستہ ہے۔ یہ جو تکبر ہے نا، یہ جب اندر آتا ہے نا تو نہ صرف دنیا کے معاملات خراب کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی جو ہے مقدر ایسے لوگوں کا آگ ہوگی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسی ہی سرکش اس کی طبیعت تھی نا، عاجزی اور انکساری نہیں تھی، کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم مجھے کون دے رہا ہے، اس نے یہ دیکھا کہ مجھے کس کے سامنے جھکنے کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور اس نے تکبر کی راہ اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ قولا فرمایا، فاہبط پس اتر جا، منہا اس سے، یعنی اب اس جنت سے چلا جا، یہاں پر تیرے جیسے متکبرین کا ٹھکانہ نہیں، فما یکونو تو نہیں ہے، لکا تیرے لیے، ان تتکبرا کہ تو تکبر کرے، فیہا اس میں، فخرج تو نکل جا، انکا بے شک تو، من الصاغرین چھوٹے ہونوں میں سے ہے، یعنی جو چھوٹی حیثیت اختیار کریں۔ اب صاغر کے معنی ہیں الراضی بالذل، یعنی وہ شخص جو کہ ذلت اور صغار اور چھوٹی حیثیت کو خود اختیار کر لے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ بندہ اور مخلوق ہونے کے باوجود تو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا ہے، اپنے رب کے حکم سے سرتابی کر رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جو عزت کا معیار تو نے خود قائم کر لیا ہے تو تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میرا حکم تمہارے لیے موجب توہین ہے، حالانکہ اس وقت تم کیا کر رہے ہو، تم تکبر کر رہے ہو، تو ایسے متکبرین کا ٹھکانہ پھر دوزخ ہی ہے، وہ جنت میں نہیں رہ سکتے، اب تو یہاں سے اتر جا۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ اس کو اشارہ کرایا گیا ان تتکبرا فیہا، کہ تو تکبر کرے اس میں۔ تکبر ایک ایسی چیز ہے نا کہ اس سے انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے ہی نکل جاتا ہے، رائی برابر بھی اگر کسی کے دل میں تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا، استغفر اللہ، کیونکہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اکبر ہے نا، اللہ اکبر ہم جو پڑھتے ہیں نا تو وہ اسی لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سب سے بڑے ہیں، اور اللہ کے ہاں کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اپنے تکبر کا اظہار کرے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتے جائیں کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ حکم کو نہ ماننا، غلطی کر جانا، جیسے آگے ہم پڑھیں گے آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ تکبر کر دینا، خود اللہ کے سامنے یعنی ان کے مقابل کھڑے ہو جانا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر یہ تھا کہ اب اس نے جو سجدے سے انکار کیا، ابھی پیچھے جو گزرا ہے، تو آپ یہ دیکھیں یہ اس کے اندر کا تکبر تھا جو باہر آ گیا، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان بظاہر دیکھنے میں بڑا نیک ہوتا ہے اور اس کے اعمال آپ گنوا سکتے ہیں، اس کی نیکیاں آپ گنوا سکتے ہیں، لیکن اس کے دل میں کیا پوشیدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور جب اللہ کا اذن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق پہ بھی ظاہر کر دیتے ہیں، استغفر اللہ۔ اور پھر جب وہ اس حالت میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے اندر کا انسان باہر آ جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایک خاص کیفیت سے گزارتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا قیامت والے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی دنیا میں ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بڑا نیکوکار ہے، اب اسی کے بارے میں جیسے بھی میں نے بتایا کہ یہ عزازیل تھا اور فرشتوں میں رہتا تھا اور بہت زیادہ عبادت گزار تھا، علم اس کے پاس تھا، علم سیکھا ہوا تھا، فرشتوں کو بھی یہ سکھاتا تھا، تو لیکن کیا تھا اس کے اندر؟ بڑائی تھی، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ظاہر کر دی سب کے سامنے۔ اور پھر جب یہ اس خاص کیفیت سے گزرا تو سارے جھوٹ کی کلئی کھل گئی۔ ایسے ہی بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم بھی بلند باغ دعوے بناتے ہیں، لیکن جب اس حالت میں ڈالے جاتے ہیں تو وہ سارے دعوے باطل ہو جاتے ہیں، سچ سامنے آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی حالت سے محفوظ فرمائے، اور کسی بھی کو بھی کچھ کہتے ہوئے نہ دیکھ لیا کریں کہ ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ آپ کو اس حال میں ڈال دیں کہ دیکھو اس سے تو یہ ہوتا نہیں، میں تو آرام سے کر لیتی ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ انسان واقعی آزمایا جاتا ہے اور وہ چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ اب دکھاؤ اب تم کیا کرتے ہو، استغفر اللہ۔ اور پھر یہ کہ شیطان کو کہتے ہیں کہ نا، ایک روایت میں آتا ہے، پتہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں، شیطان موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں یعنی ریگریٹس اس کو آئے ہوں گے، کہنے لگا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست کی کہ یہ کہہ رہا ہے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس کو کہو کہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے۔ کہتا ہے یہ نہیں میں کر سکتا۔ تو پھر بات کیا سامنے آئی کہ وہ آپ کے اندر جو تکبر ہے نا وہ نکلا ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیاں سنوارنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کوئی جو ایک غلط عمل ہوتا ہے نا وہ نہیں نکل رہا ہوتا، ہم اس کو وہیں پہ لٹکا رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا ہم بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں نہیں نہیں میں آئندہ نہیں کروں گی، لیکن وہ جو معاملہ ہوتا ہے نا غلطی والا وہ وہیں پہ ٹکا رہتا ہے، کسی سے بدسلوکی کریں وہ وہیں پہ ہی ہے۔ تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سچی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو پہلے اس پر شرمندہ ہوں جو آپ نے کیا، ٹھیک ہے، اور اللہ کی اطاعت میں آ جائیں، ٹھیک ہے۔ یعنی پک اینڈ چوز نہ کریں کہ میں یہ نہیں میں کر سکتی میں وہ کر سکتی ہوں، بھئی اللہ نے حکم دیا ہے، اب آمنا و صدقنا ہے، کہنا ہی کرنا ہی کرنا ہے، اور پھر یہ بھی ہے نا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اپنی مرضی کے حکموں پر عمل کرنا اور جو نہیں پسند ان کو چھوڑ دینا، یہ اسلام نہیں ہے، یہ سر تسلیم خم کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی اس کے ساتھ ہوا، تو اس سے ہم نے بھی یہی سیکھنا ہے۔ اور پھر اس کو لیے کہا جا رہا ہے انکا من الصاغرین، کہ کہنے کو تو یہ تکبر کر رہا تھا، لیکن جو متکبر انسان ہوتا ہے نا وہ دراصل اپنے ہی زوم میں خود کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، ادروائز یہ اس کے چھوٹا پن ہوتا ہے جو وہ دکھا رہا ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ پھر اس سے اگلی آیت میں فرمایا قال أنظرني إلى يوم يبعثون قولا وہ بولا انذرنی مہلت دے مجھے الا طرف یومی اس دن تک یبعثون جس دن وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی جس دن پہلا سور پھونکا یعنی دوسرا سور پھونکا جائے گا اور ساری خلقت اٹھائی جائے گی، تو تب تک کے لیے مجھے مہلت دے دے تاکہ میں ان کو بھٹکاؤں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال إنك من المنظرين اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انکا بے شک تو من المنظرین مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اس کی بھی سن لی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول کرتے ہیں، اس کی بھی سن لی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم مہلت دیے جانے والوں میں سے ہو۔ اچھا اب یہاں پر جو دیکھیں کہ پیچھے جو گزرا ہے نا، یعنی اب ہم اس کو یہاں تک پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس واقعے میں سبق کیا ہیں۔
خلقتنی من ناریوں و خلقتہ من تین انا خیر منہ، ٹھیک ہے؟ یہ جو انا کا لفظ ہے نا، عربی میں کہا جاتا ہے کہ چار ایسی لفظ ہیں جو ہلاک کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک تو یہی انا ہے، ایک ہے نحنو ہم، جیسے قرآن میں آتا ہے نحنو اولو قوہ کہ ہم قوت والے ہیں، یعنی خود پر بھروسہ کرنا۔ اسی طرح جو اس نے کہا تھا کہ میرے پاس علم ہے تو اس کی بنا پر مجھے رزق دیا گیا ہے، حالانکہ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح فرعون نے کہا تھا کہ میرے پاس مصر کی حکومت ہے، لی ملک مصر، کہ مجھے مصر کی حکومت دی گئی ہے، تو تم دیکھتے نہیں کہ میں ہی تو تمہارا رب ہوں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح قارون نے کہا تھا کہ مجھے جو علم دیا گیا ہے اس کی وجہ سے یہ سارے خزانے میرے پاس ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کس چیز سے بچنا ہے؟ انا سے، خود پسندی سے، تکبر سے، اور یہ باتیں جو ہے نا انہی میں سے پتہ چلتی ہیں کہ ہم روزمرہ زندگی میں ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں، میں تو بڑی وہ ہوں، میں تو یہ کر سکتی ہوں، وہ کتنی دفعہ ہوتا ہے نا؟ اور پھر یہ کہ ہم اپنے مال پہ، اپنی سواریوں پہ، اپنی چیزوں پر بڑا بھروسہ رکھتے ہیں کہ اور یا پھر اپنے علم پر ہی۔ تو شیطان ہمیں اس میں بھی ڈالتا ہے کہ شیطان اس چیز میں بھی ہمیں ڈال رہا ہوتا ہے، جی میں کہہ رہی تھی کہ شیطان ہمیں اس میں بھی ڈال رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس علم بڑا زیادہ ہے، اور شاید یہ کہ ہم اپنے علم کی بدولت ہی بچا لیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ والے سمجھے، یہ جو 4 چیزیں آپ نے بتائی تھی نا ہلاک کرنے والی، اس کی ہاں، دوبارہ سے ریپیٹ کرنا پلیز۔ اس کے جو الفاظ ہیں نا وہ ایک تو یہی ہے نا انا خیر من، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اب یہاں پر اپنی ذات کا تکبر ہے، ٹھیک ہے؟ کہ میری تخلیق کس پہ ہے۔ بعض اوقات جیسے ہم تکبر کرتے ہیں اور کسی دوسرے کی جسامت کو یا اس کے حال حلیے کو چھوٹا گردانتے ہیں۔ دوسرا تھا نحنو اولو قوہ، کہ ہمارے پاس زیادہ قوت ہے، ہمارے پاس جتھا زیادہ ہے، گروپ، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات ہم جماعت کے پیچھے بڑے الٹے کام کر جاتے ہیں کہ چلو خیر ٹھیک ہے، بچت ہو جائے گی، ہم اکٹھے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ظلم کرنے میں بھی کیا ہوتا ہے، اکیلا بندہ اتنا ظلم نہیں کر سکتا جتنا سب مل کے ڈھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح علم عندی، کہ میرے پاس بڑا علم ہے، یہ ہمیں بھی دیکھنی چاہیے چیز نا، کہ اب جب ہمارے پاس آتا ہے مال یا رزق آتا ہے تو کیا چیز ہوتی ہے کہ چونکہ میں نے یہ ڈگری حاصل کی، میں نے اتنا مال لگایا، میں اس کیریئر تک پہنچا، تو میرے پاس اب اتنا کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ میرے علم کی بنیاد پر مجھے ملا ہے۔ اللہ کو ہم بھول جاتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو قارون کی مثال ہے اس پہ، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کہتا تھا، میرا یہ خزانے جو ہیں یہ میرے، اور یہ جو تینوں ہے نا، قارون، حامان اور فرعون، یہ فرعون جو ان سے ہے نا وہ اقتدار کا سمبل ہے، اور اسی طرح قارون جو ہے وہ دولت پر غرور کا سمبل ہے، اور حامان جو ہے وہ اس کو اپنی انجینئرنگ پہ بڑا ناز تھا، اپنے علم پر۔ پھر اسی طرح جیسے فرعون کیا کہتا تھا، لی ملک مصر، کہ میرے لیے، لی میرے لیے مصر کا ملک نہیں ہے، تو کیا مجھے تم رب نہیں مانو گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ہم اپنی گفتگو میں بھی نعوذ باللہ دیکھا کریں، کیونکہ یہ دیکھیں نا، اب شیطان نے جو مہلت مانگی ہے نا، تو وہ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر لاتا ہے کسی نہ کسی طرح۔ اونچی ایڑی کی ہیل پہن کے ہم متکبر ہو جاتے ہیں، ہماری گردن میں کیسے سریا آتا ہے، کسی اچھی گاڑی کو چلانا آ جائے ہمیں یا ہم اسے چلا رہے ہوں تو پیڈسٹرین کو ہم کیسے دیکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہم اپنی ذات میں نوٹ کیا کریں، ہمارے ارد گرد نعمتیں بے شمار ہیں، اور کیا یہ ہمیں ایسے ہی مل گئی ہیں؟ ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ کوئی کہیں بھوکا بھی سوتا ہے، حالانکہ اس کے پاس بھی بہت کچھ ہے، لیکن اللہ نے اس کو اس آزمائش میں ڈالا ہوا ہے۔ تو اب یہ سب کچھ انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بھی ہمارے اندر بھی یہ صورتحال ہے۔ اب جیسے ہم عورتیں ہیں نا، مجھے ایک مثال وہ یاد آ رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو عورت کے لیے کیا آیا تھا؟ حدیث آتی ہے نا، آپ کو یاد ہوگی، چاہے آپ میں سے ہی کو بتا دے فٹافٹ۔ کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو عورتوں میں سے شوہر کو دیا جاتا۔ ہاں، عورتوں کے، اور اس بات پہ عورتیں کتنی لہ دہ کرتی ہیں نا، اور پھر ہمارے ہاں جو ہیں یہ جو آپس کے تعلقات کی خرابی ہے، وہ زیادہ تر ان وجوہات کی بنا پر بھی ہوتی ہے کہ عورت مرد کو وہ مقام نہیں دیتی جو اس کا ہے۔ کیا مقام ہے اس کا؟ ایک درجہ افضل ہے نا، اب وہ نہیں ماننے کو تیار ہوتی، ہاں اس کا ایک درجہ افضل کیوں ہے، میں اگر گھر کے کام کروں تو وہ پھر یہ بھی کرے اور وہ بھی کرے، ٹھیک ہے؟ ایسی چیزیں کتنی اگلی نسلوں میں عام ہوتی جا رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچائے اس بات سے
کہ یہ چیزیں ہم عورتیں سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتی، عورتوں کو عزت کا مردوں کو عزت کا مقام نہیں دے رہی ہوتی، حتیٰ کہ ایسا بھی آپ نے دیکھا ہوگا شوہروں کو نام سے پکارتی ہیں۔ کیا ہم اپنے باپ کو ناموں سے پکارتے ہیں؟ آئندہ نسلیں تو خیر ماں باپ کو بھی بائی نیم پکارنے لگ پڑی ہیں، تو شوہر کا درجہ تو باپ سے بھی بڑھا دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو کیا اس کی اتنی عزت اوقات ہے کہ اس کو اس کے نام سے پکارا جائے؟ کوئی اس کو یعنی ادب کا نام نہیں دیا جا سکتا؟ پیار کے لمحات کی اور بات ہے، لیکن ایک جو عزت دینا ہے نا، یا اس کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کرنا، میرے لیے تو یہ بات ہی بڑے اچنبے کی ہے کہ آج کی جو نئی لڑکیاں ہیں وہ واحد کے صیغے کے ساتھ بات کرتی ہیں، حالانکہ جب میرے بچے مجھے تم کہتے ہیں اور ان کو اردو نہیں آتی تو مجھے کتنا برا لگتا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے آپ ہوتا ہے اردو میں، ٹھیک ہے؟ تو انگلش کو تو جانا ہی دیں، اور پتہ نہیں شاید اس میں بھی کوئی اچھے ادب کے صیغے ہوں، تو وہاں پہ بھی وہی بات آتی ہے۔ یہ شیطان نے جو کہا تھا نا، اور آپ یہ دیکھیں کہ عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا گیا، وہ آگے ہم پڑھیں گے کہ شکر نہیں کرنے والی ہوتی نا، خامندوں کی ناشکری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے اندر بھی بعض اوقات کیا آتا ہے کہ بڑی ڈگری ہے میرے پاس، بہت سی خواتین شادی سے انکار کیوں کرتی ہیں کہ جو رشتہ آیا ہے اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تعلیم کے معیار اور یہ سب کچھ بھی تو بدل گیا نا۔ شیطان کا بھی یہی حال تھا، اس کے بھی اپنے ہی گمان تھے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، چونکہ اس کے پاس یہ ڈگری نہیں ہے تو یہ پڑھا لکھا نہیں ہے میری نظر میں، حالانکہ چاہے اس کے پاس زیادہ عقل ہو، اور یہ مشاہدے کی بات ہے۔ عورتیں اگر بہت پڑھ لکھ بھی جائیں تو چونکہ ان کا اتنا ایکسپوئر نہیں ہوتا، وہ پھر بھی ناقص العقل ہی رہتی ہیں مردوں کے مقابلے میں، چاہے مرد نے کچھ بھی نہ پڑھا ہو۔ یہ آپ آج پوری ریسرچ کر کے چاہے دیکھ لیں، لیکن بس ہمیں شیطان نے اس میں ڈالا ہوا ہے، یا پھر میں زیادہ کماتی ہوں تو میں کیوں گھر کے کام کروں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمیں ہٹاتا ہے ہماری اصل ذمہ داریوں سے، اور وہ چیز جو سی ہے پھر بڑھتے بڑھتے کتنی ہی ناچاکیوں کا گھروں میں باعث بنتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی، آگے فرمایا قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ اب یہ شیطان کی بات یہاں سے نقل ہو رہی ہے۔ قولا کہنے لگا، فبما بوجہ اس کے جو اغویتنی تو نے مجھے گمراہ کیا، یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک، لاقعدن میں ضرور بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے، صراطک کا راستے پر، تیرے راستے پر، المستقیم جو سیدھا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس نے وہ جو تھا نا کہ اس کو شرمندگی ہوتی یا اللہ سے وہ معافی مانگتا، وہ نہیں ہوا، بلکہ وہ تکبر میں پڑ گیا، اس کی غلطی نے اس کو گھیر لیا۔ یہ ہم پڑھتے رہے نا پیچھے سورہ البقرہ میں بھی گزرا ہے کہ جس کو اس کی احاطت بھی خطیئاتہ، اس کو اس کی خطا نے گھیر لیا۔ وہ جب غلطی پر انسان اصرار کرتا ہے نا تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتی ہے، یاد رکھیں، غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں، خیر التوابین الخطاؤن، اس طرح کی کوئی بات آتی ہے کہ بہترین خطا کار وہ ہیں جو کہ توبہ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر تم خطائیں نہیں کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ بھیج کے دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے جو خطائیں کریں گے اور معافی مانگیں گے۔ لیکن اب یہاں پر شیطان کا کردار کیا ہے کہ اس نے غلطی تو اس سے ہوئی، بلکہ کیا نافرمانی اس نے کی، لیکن اس پر وہ توبہ نہیں اس نے کی، اس غلطی نے اس کو گھیر لیا۔ اس گھیرا کیسے کہ وہ اب دلیلیں دینا شروع ہو گیا۔ اب یہاں پر کبھی بھی ہمارے سامنے بھی ایسی صورتحال آتی ہے، ہم غلطی نہیں مانتے ہیں، ہم فلاں نے ایسا کیا تھا تو اس لیے ایسا ہو گیا، ہم الزام دھرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم بلیم گیم کھیلتے ہیں، کیوں؟ میں بچ جاؤں کسی طرح، ٹھیک ہے؟ کہ میرا مقصد جو میرے دل میں ہے نا وہی تکبر، انا، کہ میں لوگوں کے سامنے چھوٹا نہ پڑوں، وہ ہوتا ہے۔ تو اب اس کی غلطی نے اس کو گھیر لیا، اور پہلے تو یہ کہنے لگا کہ یہ مٹی سے بنا تھا اور میں آگ سے بنا، تو نے مجھے اس کو سجدے کا کہہ دیا۔ اب اللہ کو کہنے لگا کہ تو نے جو مجھے بہکایا ہے، اللہ پر الزام لگا دیا کہ ایسی مخلوق جو مجھ سے کمتر تھی، یعنی اس کے خیال کے مطابق، تو نے مجھے اس کو سجدے کا حکم دے دیا، اس سے تو میرے نفس کی غیرت اور پندار کو بڑی جو ہے ٹھیس پہنچی، تو اب میں ایسی آزمائش میں پڑا کہ میں تیری نافرمانی پر مجبور ہو گیا، ٹھیک ہے؟ کہ ہم بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو ہمیں ہدایت دے دیں گے، اللہ توفیق دے گا تو ہم نماز پڑھ لیں گے، اللہ کی مرضی نہیں ہے ابھی،
نعوذ باللہ، ہم بھی اس طرح کی حجتیں اپنے آپ کو دیتے ہیں، اور یہاں پھر بہت سے یہاں غلطی ہو جائے تو بہت سارے ادھر ادھر بہانے موجود ہوتے ہیں، لیکن اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بڑھ کر کون آپ کے دل کو جاننے والا ہے کہ آپ کس کیفیت سے گزرے ہیں اور آپ نے اس وقت کیا کیا تھا۔ اگر انسان خود کو خود ہی کٹہرے میں کھڑا کر دے نا تو فٹافٹ ہی انسان کو اپنی غلطی نظر آ جاتی، سمجھ آ جاتی ہے، لیکن جب وہ نہیں ماننا چاہتا نا تو پھر وہ اسی میں پڑا رہتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں اب ان کے لیے اگلی جو اس نے مقابلے پر آ گیا نا کہ چونکہ یہ میری گمراہی کا ذریعہ بنا آدم، تو میں اس کو گمراہ کروں گا، ٹھیک ہے، جس طرح تو نے مجھے نیچے اتارا اور یعنی میں اب تیری رحمت سے دور ہٹ گیا، تو میں ان کی اکثریت کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، ان کے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ وہ یاد ہے نا ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آتا ہے اور وہ اس کو ایمان قبول کرنے سے روکتا ہے، جب وہ ایمان قبول کر لیتا ہے اور پھر اس کو ہجرت سے روکتا ہے، پھر جہاد سے روکتا ہے، جب انسان کرتا چلا جاتا ہے اور آخرکار اس میں مارا بھی جائے تو پھر اس کے لیے جنت ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہر وقت چکنا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پر، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھتا ہے۔ اس کے لیے آتا ہے کہ وہ قدیم ہے، ہم نئے ہیں، ہم وہ پرانا کھلاڑی ہے، وہ کھیل سے واقف ہے پوری طرح، ہم کتنی دفعہ بھولتے ہیں اس کو، اتنی دفعہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے، ہم وہی نئے کے نئے ہوتے ہیں اس چیز کو سیکھنے کے لیے، ہوتا ہے نا ایسے، وہ فارغ ہے، ہم مصروف ہیں، اسے کوئی کام نہیں ہے علاوہ اس کے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ ساری فوجوں کو اس پہ چڑھا لاؤ آدم پہ، اور ہم کیا ہیں، ہم مصروف ہیں، ہمیں بہت سارے کام بھی کرنے ہیں، تو اس کے ہتھ کنڈوں سے بچنا ضروری ہے۔ تو اس کا بس ایک ہی مقصد ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، کہ تم نہ، اور پھر یہ کہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے، تم اسے بھول جاتے ہو، تمہیں نہیں بھولتا، تمہارا نفس اس کا مددگار ہے، یعنی ہمارے اندر بدی اور خیر دونوں کا الہام کیا گیا ہے، ہم بدی میں رہ رہے کہ بدی کرنا سیکھتے ہیں اور اس پہ چل پڑتے ہیں، لیکن اس کے نفس کی طرف سے کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہے کہ وہی کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے حربے اگلی آیت میں بتائے گئے، ثم پھر لآتینہم، میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم، ان کے دونوں ہاتھوں سے، یعنی ان کے آگے سے، دونوں ہاتھوں کے بیچ کیا ہوتا ہے، سامنے، سامنے سے، آگے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کی دائیں جانب سے، وعن شمائلہم، اور ان کی بائیں جانب سے، ولا تجدو، اور نہ تو پائے گا، اکثرہم، ان میں سے اکثر کو، شاکرین، شکر گزار، اکثریت ان کی شکر گزار نہیں ہوگی۔ اب اس نے 4 طرح کی باتیں کی، اور اس میں ہم الحمدللہ ہم سورہ فلق اور سورۃ الناس میں اس کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اسی کو دہرا لیتے ہیں۔ یہ جو آگے سے آنے کا مطلب تھا نا کہ ان کو حق سے روکوں گا، ٹھیک ہے، آخرت کے بارے میں ان کے عقائد کو بگاڑ دوں گا، ٹھیک ہے، اور من خلفہم کا مطلب ہے کہ جو پیچھے ہیں ان کے، یعنی جو دنیا ہے اس کے بارے میں ان کو دنیا کے معاملات ان کے خراب کرواؤں گا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بین ایدیہم سے مراد دنیا ہے اور خلفہم سے مراد آخرت ہے، ٹھیک ہے، وائس ورسا بھی آتا ہے، اور یعنی ساری جوہتیں ہیں، جو بھی آپ کے اندر یہ ڈالتا ہے نا وہ آپ دیکھ لیں۔ ان ایمانہم کیا ہے کہ دایاں ہاتھ کس چیز کی علامت ہوتا ہے، نیکیاں کرتے ہیں نا، تو ان کو ان کی نیکیوں کے بارے میں سستی میں ڈالوں گا، یعنی اگر وہ آخرت کے عقائد کے بارے میں مشکوک نہیں بھی ہوں گے، دنیا کے لیے جدوجہد کرنا بھی چاہیں گے، تو ان کی نیکیوں میں سستی ڈال دوں گا۔ ایک شخص ہے نا وہ نماز کو وقت پہ پڑھنا چاہتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، ایسا شیطان سستی ڈالتا ہے، اپنی حالت دیکھ لیں، عورتوں کی تو عادت ہی ہوتی ہے، ادھر اذان ہوئی ہے نا، ادھر ہاتھ ادھر ادھر مار کے ہی وضو کرنے پہنچیں گی، اور وضو کرنے بھی پہنچی ہیں تو پھر کوئی بچہ آ جائے گا، ماما یہ کر دیں وہ کر دیں، اور کرتے کراتے بندہ نماز میں کھڑا ہو ہی جائے تو پھر کسی اور وارڈ سے آ جاتا ہے پاس، پھر سمجھ نہیں آتی سورہ الفاتحہ پڑھی بھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی۔ پھر ان شمائلہم، نافرمانیوں کو مزین کر دوں گا، یعنی شمائل ہوتا ہے نا بائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ عموماً برے، یعنی ہم اپنے جو ان سے گندے کام ان ہاتھوں سے کرتے ہیں نا، تو برے کاموں کی طرف اشارہ ہے کہ جو وہ نافرمانیاں کریں گے نا وہ ان کو سجا دوں گا، کہ وہ پھر اس کو کریں گے اور ان کو برا نہیں لگے گا، ٹھیک ہے، جیسے اب آپ آگے ہم پڑھیں گے جب، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے اب یہ جو مختلف طرح کے ڈریسز ہیں وہ ہم پہنتے ہیں اور وہ ہمیں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ شرع کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اسی طرح ان ایمانہم سے یہ بھی مراد ہے کہ غنا کے راستے سے آؤں گا، یعنی جب وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے لگیں گے تو ان کو پھر حق کے بارے میں شکوک ڈالوں گا کہ جو تم مال یہاں لگا رہے ہو پتہ نہیں کہاں جائے گا،
پھر ان شمائلہم سے مراد یہ ہے کہ محتاجی اور فقر کے ان کو ڈراوے دوں گا، اور اسی طرح ایمانہم یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ حق کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، اور ان شمائلہم سے مراد ہے باطل میں ترغیبات پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ ایمانہم سے مراد ایک یہ بھی لیا گیا ہے کہ آسان راستے، ٹھیک ہے۔ تو اور جب شمائلہم سے کیا مراد ہے کہ مشکل راہیں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بین ایدیہم جن کاموں کو وہ دیکھتے جانتے بوجھتے کریں گے، آگے سے آنے والے، ٹھیک ہے۔ اور من خلفہم یعنی جو ان کو نہیں پتہ چلے گا، ایسی غلطیاں بھی کروا، یعنی ہر طرح کی آپ کے پاس بھی ہو سکتا ہے تفسیر میں مختلف طرح کے مفہوم اس کے لکھے گئے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آگے آنے والی جو عمر ہے اس میں ان کو اطاعت نہیں کرنے دوں گا، اور خلفہم سے مراد ہے کہ پچھلی عمر کے گناہوں پر وہ توبہ نہیں کریں گے۔ تو اب یہ چار راستے سے دائیں بائیں آگے پیچھے، اوپر اور نیچے کا راستہ اس نے بھولا، وہ بھولا نہیں، کیونکہ اوپر تو کیا ہے، اللہ سے تو نہیں وہ مقابلہ کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا بتایا گیا، معوذتین ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے آپ اللہ کی پناہ میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نیچے کا راستہ، نیچے تو وہ آنا ہی نہیں چاہتا تھا نا، نیچے آنا چاہتا تو وہ پھر آدم کے نیچے تو نہیں وہ آنا چاہتا، اگر آنا چاہتا تو سجدہ ہی نہ کر دیتا۔ آدم جب سجدہ کرتا ہے نا اللہ کو تو وہ روتا پیٹتا ہے کہ یہی وہ سجدہ ہے کہ جس نے مجھے جس کو میں نے نہیں کیا تو اللہ نے مجھے راندہ درگاہ کر دیا۔ تو نیچے کا راستہ آدم کے لیے کیا ہے کہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں، وہ ہے سجدے کا راستہ، اور سجدے میں آپ دیکھیں کہ انسان کو سب سے زیادہ قرب الہی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مٹی اپنی اصل کو پہنچ جاتی ہے نا، اپنی عاجزی کی اخیر پہ ہوتی ہے وہ، اللہ یہ کہ سر میں پھر بھی تکبر نہ رہ جائے، لیکن الحمدللہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، رکوع میں جاتے ہیں تو اور ہلکے ہوتے ہیں، اور پھر جب سجدے میں پہنچتے ہیں تو واقعی سب کچھ تو رکھ دیا آپ نے زمین پہ، اپنی ناک رکھ دی، اپنی پیشانی رکھ دی، اور کیا عزت کا مقام رہ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اور ساتھ ہی اس نے پھر وہ دعویٰ کیا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا، یہ ناشکرے ہوں گے۔ تو نعوذ باللہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان شکر کرے تو شیطان کے پھیر سے بچ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ناشکرا انسان آپ یہ دیکھیں کہ اطاعت کی طرف بھی نہیں آتا، یعنی بعض اوقات جب انسان کو اللہ سے شکوہ شکایات ہوتے ہیں نا تو وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر نماز سے بھی غافل ہو جاتا ہے کہ نہیں چونکہ مجھے اللہ نے نہیں دیا تو میں یہ بھی نہیں کروں گا وہ بھی نہیں کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرج نکل جا منہا اس سے مذعومم مذمت کیا ہوا، مدحورن رحمت سے دور کیا ہوا، لمن واسطے اس کے جو بھی طبیعہ کا پیروی کرے گا تیری، منہم ان میں سے، لَأَمْلَأَنَّ میں ضرور بھر دوں گا، لا بھی تاکیدی، نون پر شد بھی تاکید، جہنما جہنم کو، منکم تم سے، اجمعین سب کے سب کو، نہیں مانیں گے اللہ کی نافرمانی کریں گے تو سب کے سب سے جہنم کو بھر دوں گا، استغفر اللہ۔ تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے، اس کو نکال دیا اپنی جنت سے، اور اس کو پھر دھتکار دیا، ٹھیک ہے، کہ اب جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا، جو کوئی بھی نہیں مانے گا وہ بھی تیری ہی طرح رحمت سے دور ہوگا، اور رحمت سے جو دور ہو گیا وہ پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ کچھ نہیں ہے کہ کوئی کون جائے، ٹھیک ہے، جو بھی نافرمان ہے، جو بھی شیطان کے گروپ میں چلا گیا وہ تو گیا پھر وہاں سے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی شرط لگائی جو ہمیں ایک اور جگہ سے پتہ چلتی ہے قرآن میں ہی، اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِمْ سُلطان، کہ بے شک میرے بندے نہیں ہوگا تیرے لیے ان پر کوئی زور، سلطان مطلب کوئی زور، یعنی میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار نہیں ہوگا، یعنی جو اللہ کے بندے بن جائیں گے، جو اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں گے تو ان پر یہ اپنی وہ یعنی اختیار نہیں چلا سکے گا۔ اور پھر اسی طرح قیامت والے دن بھی جو ہے یہ جب یہ تقریر کرے گا نا تو کہہ دے گا کہ میرا تو تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تمہیں اپنی پیروی پر مجبور کیا ہو جو،
میں نے تو اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں اپنی راہ پر بلایا، تم نے میری دعوت قبول کر لی، لہٰذا مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ٹھیک ہے، تو دنیا میں انسان یہ باتیں یاد رکھے کہ شیطان کا ہم پر زور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہمیں ہاتھوں سے پکڑ کے وہ کام نہیں کرواتا۔ آگے پھر آدم علیہ السلام کے قصے میں پتہ چل رہا ہے کہ اس کے طریقے کیا ہوتے ہیں، وہ آگے پڑھتے ہیں۔ فوسوس لهما الشيطان اچھا، اس کی تلاوت ہو گئی تھی۔ اور فرمایا اے آدم علیہ السلام اسکن آپ رہیں، انتا آپ، و زوجکا اور آپ کی بیوی، الجنت جنت میں، فکلا تو آپ دونوں کھائیں، من حیث شئتما جہاں سے آپ دونوں چاہیں، ولا تقربا اور نہ آپ دونوں قریب جانا، حاضی شجرتا اس درخت کے، فتکونا من الظالمین تو آپ دونوں ہو جائیں گے ظلم کرنے والوں میں سے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو کیا حکم دیا کہ اب آپ جنت میں رہیں، اور یہاں پر آپ کے لیے ہر طرح کی آزادی ہے، جہاں سے آپ چاہتے ہیں کھائیں، جو بھی کریں، لیکن ان کے لیے ایک آزمائش کو وہاں پر رکھا گیا تاکہ ان کی نسلوں کے لیے بھی یہ سبق ہو کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی دیکھیں دنیا میں بھی یہی ہے نا، جو کچھ کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ زیادہ تر کیا ہے حلال ہے، لیکن کچھ چیزیں جو کہ ہمارے لیے حرام ہیں ان کا نام بتا دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی ان کی آزمائش صرف اس درخت سے ہوئی، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو آپ دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ فوسوسہ تو وسوسہ ڈالا لہما ان دونوں کے لیے، آدم اور حوا علیہ السلام کے لیے۔ اب یہاں پر بھی یہ یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں یہ جو بات پائی جاتی ہے نا کہ حوا علیہ السلام جو تھیں وہ آدم علیہ السلام کو بہکانے والی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کیونکہ اس چھوٹی سی بات کے پیچھے ہمارے ہاں اتنے عقائد بگڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ عورت کا مرد کے پیچھے کتنا بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس کی کامیابی میں، لیکن جب آپ عورت کو ہی نعوذ باللہ ایسا اس کو مشہور کر دیں کہ وہ ناقص العقل تھی اور وہ بہتی، ایسی بات ہی نہیں ہے۔ قرآن میں دیکھیں آپ دونوں کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، لہو ماں ان دونوں کو وسوسہ ڈالا، الشیطان شیطان نے، لیبدیا تاکہ کھول دے، لہما ان دونوں کے لیے، ماں جو وریا چھپایا گیا تھا، انہما ان دونوں سے، من سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہیں، وقالا اور اس نے کہا، ما نہاکما نہیں روکا تم دونوں کو، ربکما تمہارے رب نے، ان ہذہ الشجرۃ اس درخت سے، الا ان تکونا مگر یہ کہ تم دونوں ہو جاؤ گے، ملکین دو فرشتے، او تکونا یا تم دونوں ہو جاؤ گے، من الخالدین ہمیشہ رہنے والوں میں سے۔ ٹھیک ہے، تو اب شیطان نے کیا وار کیا، وسوسہ ڈالا۔ ٹھیک ہے، ہاتھوں سے پکڑ کے زبردستی تو نہیں وہ کچھ کراتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، ان کو گمراہ کرتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، تو کہنے لگا کہ اگر یہ کام کرو گے نا تو تمہاری حالت جو ہے اس حالت سے بہتر ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ بھی کہ ہمیں بہت سارا مال چاہیے ہوتا ہے، آسائشیں چاہیے ہوتی ہیں، تو نعوذ باللہ بندہ حرام میں پڑ جاتا ہے۔ تو آدم اور حوا علیہ السلام، اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر بھول ہوئی ہے نا آدم علیہ السلام سے، کیونکہ ظاہر ہے آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ اس نے مجھے سجدہ نہیں کیا، بتایا گیا ہونا ہے ان کو، اور یہ ہمارا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن وہ بھول گئے اور اس کی باتوں میں آ گئے، اور پھر یہ آگے یہ بھی آتا ہے کہ پھر اللہ کی قسم کھا کر یہ باتیں کہنے لگا۔ تو بعض اوقات ہمارے سامنے بھی کوئی شخص اللہ کی قسم کھا رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ تو بار بار ان کو جو ہے اس وسوسہ ڈالا، اور اسی میں ہی جو ہے ان کو یعنی بہکانے لگا۔ تو آخر کیا ہوا کہ جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنی طرف سے ان کو لباس عطا فرمایا تھا، تاکہ یعنی ان کی جو زینت تھی اور جو حیا کا مقام تھے وہ سارے کھل گئے ایک دوسرے سے، جو بھی ان کے لیے ایک دوسرے سے چھپایا گیا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو شیطان کا وار جو ہوتا ہے نا انسان کی حیا پہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے جو ان سے نا، آپ یہ دیکھیں کہ عورتوں کو نام نہاد ترقی کے نام پر مغرب نے پہلے لا کھڑا کیا بازاروں میں، اس کو گھر سے نکال دیا۔ عورت گھر سے نکل جائے تو آپ کا پورا معاشرتی نظام ہی بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ صورتحال صرف ان میں نہیں ہے
بلکہ اب مشرق میں بھی اور ہمارے اپنی نسلوں میں یہ چیز پہنچ گئی ہے نعوذ باللہ من ذالک، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ گھر کا نظام نہیں چل سکتا جب تک کہ مرد اور عورت دونوں ہی باہر کھڑے نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کچھ شیطان کی سکھائی ہوئی چالیں ہیں کہ وہ عورتوں کو پردے میں رہنے نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ حیا کا جو لباس تھا وہ لباس اتروا دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پوچھا کہ کیا میں نے تمہارے رب نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت سے؟ سوری، اور یہاں پر تو ابھی وہ ہے نا کہ ان دونوں کو ان کی شرم گاہیں دکھا دے، اور پھر یہ کہ ان کو ایک چیز کی طرف مائل کر رہا ہے کہ تمہارے رب نے جو تمہیں روکا ہے نا وہ اس لیے کہ تم کہیں یہاں کے ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ حالانکہ آدم علیہ السلام کو ویسے بھی ہمیشہ رہنے والے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ ان کو زمین کے لیے پیدا کیا گیا تھا کہ وہ زمین پر نائب ہوں گے، اور پھر اب یکے بعد دیگرے لوگ آتے رہیں گے اور اللہ کا کلمہ بلند کریں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين فَدَلَّاهُمَا، تو پس کھینچ لیا اس نے دونوں کو بِغَرُورٍ دھوکے کے ساتھ، یعنی اب ان کو مبتلا کر دیا اس دھوکے میں جس کے وہ وسوسے دے رہا تھا۔ فلما، پھر جب ذاقا ان دونوں نے چکھا الشجرۃ اس درخت کا پھل، بدت لہما تو ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے سوآتہما ان کی چھپانے کی چیزیں، یعنی ان کی شرمگاہیں، وطفقا اور وہ دونوں لگے یخصفانی چپکاتے تھے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر پتوں کو رکھ رہے تھے، علیہما اپنے اوپر، میوں ورق الجنہ جنت کے پتوں میں سے، وناداہما اور پکارا ان دونوں کو، ربہما ان کے رب نے، الم انہکما کیا نہیں منع کیا تھا میں نے تم دونوں کو، ان تلکما الشجرۃ تمہارے اس درخت کے کھانے سے، وَأَقُلْ لَكُمَا اور میں نے کہا تھا تم دونوں کے لیے، ان الشیطان بے شک شیطان، لکما تم دونوں کے لیے، عدو مبین کھلا دشمن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اب یہاں پر پوچھا سیدنا آدم اور حوا علیہ السلام کو کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا پھر بھی تم اس کے دام میں پھنس گئے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا یہ بھی آتا ہے کہ یہ نہیں تھا ہوا کہ پہلے ہی دن شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آدم اور حوا دونوں ہی بھول گئے، بلکہ کیا ہوا کہ جوں جوں وقت گزرتا چلا گیا، مدتیں گزریں، تو وہ اس حکم کو بھول گئے، ٹھیک ہے؟ اور شیطان کو پھر اس پر اکسانے کا موقع مل گیا، جیسے قرآن میں ہی آتا ہے کہ فنسیا ولم نجد لہو عزما، کہ وہ بھول گیا اور نہیں پایا ہم نے اس کے لیے عزم، یعنی وہ جو ایک چیز پر مضبوطی ہوتی ہے نا وہ ان میں اس کی کمی آ گئی، کہ آدم علیہ السلام اللہ کا حکم بھول گئے اور ہم نے اس میں نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں پایا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ نافرمانی کرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ یہ بھول ہوئی، اور بھول ہم سے بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی جیسے آپ کو بتایا نا کہ بھول کا پھر علاج کیا ہے کہ انسان جب اس کو یاد آ جائے تو پلٹ آئے، توبہ کر لے، اور پھر اس وقت شیطانی کردار نہ ادا کرے کہ اس کی غلطی اس کو گھیر نہ لے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب ان سے یہ ہوا ہے تو ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں، تو وہ اب ایک یہ فطری حیا ہوتی ہے نا جس کی وجہ سے اب یہ تو جنت کی طرف سے دیا ہوا لباس تھا تو وہ اتر گیا، تو اب جنت کے ہی پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے، اور یہ ان کے اندر ظاہر ڈالا گیا تھا کہ اپنے یعنی حیا کے مقامات کو چھپانا ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے روکا گیا تھا، اور پھر بتایا کہ تمہیں یاد نہیں رہا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارے خلاف ہر وقت چاقو چوبند رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد فرمایا قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
اب یہ جب زمین پر اترے ہیں اور اس کے بعد ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کلمات سکھائے، انہوں نے توبہ کی، تو آدم اور حوا علیہ السلام کا کردار نظر آتا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس پر وہ شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے ربنا، ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنے نفسوں پر، یعنی ہم نے جو تیری نافرمانی کی اپنے ہی نفسوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور نہ تو نے اگر ہمیں بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے رحم نہ فرمایا ہم پر، لَنَكُونَنَّ، تو ضرور ہم ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دراصل وہ چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ شیطان کی جو چال ہے نا، وہ تو اول روز سے ویسی ہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو کردار ہے وہ بھی کھول کے بیان کر دیا گیا۔ اب یہاں پر انسان کا کیا حال ہے اس کا دکھایا گیا ہے کہ اگر تم سے بھی غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، تو پھر توبہ کر لو، ٹھیک ہے، اور جیسے تمہارے آبا نے کیا تھا اسی طرح ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، کہ اللہ سے مغفرت طلب کرو کہ اللہ اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے، یعنی کوئی در نہیں ہے سوائے اللہ کے در پہ کہ جس پر انسان جھکے، ٹھیک ہے۔ جیسے بھی بات ہو رہی تھی نا کہ جب انسان اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا تو وہ اس کی مختلف دلیلیں دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ عیسائیوں نے اپنے دین کو کیسے بگاڑا کہ ان کے ہاں باقاعدہ اس دن میرے گھر میں ایک پیج آیا ہوا تھا جس پر ان کا مذہب کا پورا بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو وہ اللہ کے حضور نہیں جھکتے، اللہ تعالیٰ تو انہوں نے کر دیے ہیں واسطوں میں نا چھپا دیے ہیں، تو وہ جاتے ہیں بشپ کے پاس اور اس کو کہتے ہیں اور اس کے سامنے اپنی سارا کچھ کھول کے رکھ دیتے ہیں، وہ اس کو لے لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم اب بخشے گے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ معاملہ بعض اوقات ہم بھی کرتے ہیں، ادھر ادھر دوستوں کو ہم بتا دیتے ہیں وہ تمہیں پتہ ہے میرے سے یہ غلطی ہو گئی تھی، اس کی وجہ یہ ہوئی تھی نا، تو ایسے ہوا تھا، اور پھر ہم خود کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ اللہ کی طرف جانا اور سچی توبہ کرنا جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کرتے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ کی طرف جھکتے ہیں، پہلے اللہ سے ہم سچے ہوتے ہیں کہ لوگ تو جو بھی کہتے رہیں، اب غلطی ہم سے ہو گئی، ٹھیک ہے، جو بھی پھٹکار دیں لوگ، جو بھی کریں، اصل معاملہ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنا جو ہے وہ صاف کرنا ہے۔ اور پھر یہ کہ اس میں بہت سی باتیں ہیں سیکھنے کے لیے کہ جیسے شیطان کا کردار بھی سمجھ آ رہا ہے کہ اس نے نا بہتر راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اپنی طرف سے، یعنی وسوسے دکھاتا ہے، جس کو کہتے ہیں سبز باغ دکھانا، اور پھر جھوٹی قسمیں کھانا۔ قسم کھا کے ہم کتنی جلدی دھوکے میں آ جاتے ہیں نا، جیسے بچے ہی اگر قسم کھا دے تو ہم پھر ایک دم سے چپ کر جاتے ہیں آگے سے نا۔ اور پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو اللہ کی حمایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جیسے ان کو جو لباس پہنائے گئے تھے اور جو مقام ان کو عطا کیا گیا تھا اس سے وہ نکالے گئے نا، ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کا مقام ہے کہ اگر ہم اللہ کی رحمت پانا چاہتے ہیں تو ہم اس کی اطاعت کی طرف آئیں، ٹھیک ہے، اس کے نافرمانی کے راستوں سے بچیں اور خود کو دلائل دے کر مطمئن نہ کر لیں بلکہ وہ معاملہ اللہ کے ساتھ صاف کریں، ٹھیک ہے۔ دوسروں کی عدالت میں تو آپ بعد میں کھڑے ہوں نا، پہلے تو آپ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو جائیں کہ میں نے کیا کیا ہے اور میں اس پر شرمندہ ہوں، اور پھر سچی توبہ یہی ہے کہ انسان اس کا عام کو چھوڑ دے، اور اگر وہ کسی حکم سے رکا ہوا ہے تو پھر اس حکم کو کرنا شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ تو آیت نمبر 24 میں فرمایا قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا، اتر جاؤ۔ اب ان سب کو حکم دیا جا رہا ہے، بعضکم تم میں سے بعض، لبعضن بعض کے لیے، عدو دشمن ہوگے، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقرن ایک جائے قرار ہے، ٹھکانہ ہے، قرار پکڑنے کی جگہ ہے نا، ٹھیک ہے، ومتاعن اور فائدے کے اسباب ہیں، یعنی جن سے تم چیزیں ہیں فائدہ اٹھاؤ گے، الہین ایک مقرر وقت تک۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا ہی آدم علیہ السلام کو زمین کے لیے کیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک یعنی پورے اللہ تعالیٰ کے ایک جس کو کہنا چاہیے قدر کا حصہ تھا، ٹھیک ہے، اور شیطان کا بھی، اور وہاں پر جو ہوا وہ کیا تھی، ایک ڈیمونسٹریشن تھی جو کہ آدم علیہ السلام کے سامنے لائی گئی اور ہمارے سامنے کہ زندگی میں تمہیں یہ سب کچھ ملے گا، اب تم نے کیا کرنا ہے کہ اس وقت تک کے لیے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہو، اطاعت میں رہو، ٹھیک ہے، نافرمانی نہ کرو، اور پھر یہ کہ اس دنیا میں تمہارے لیے آزمائشیں بھی ہیں،
اور تم میں سے بعض کو بعض کے لیے ہی دشمن بنا دیا گیا ہے، جیسے انسانوں کو انسانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے جنوں کو بھی دشمن بنا دیا گیا ہے، یا ان کے باہم بھی آپس میں دشمن ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ شیطان تو ہے ہی جو کہ انسانوں کو کر رہا ہے نا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جو جنت سے اترنے کا اب حکم ہو رہا ہے نا، یہ سزا کے طور پر نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں قرآن کے دوسرے مقامات پر پتہ چلتا ہے کہ اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی اور ان کو معاف کر دیا تھا، جیسے سورہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حکم میں سزا کا کوئی پہلو نہیں تھا، بلکہ پھر ان کو بتایا گیا کہ تم چونکہ اللہ تعالیٰ کی منشا کی تکمیل کے لیے پیدا کیے گئے ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا ہی تمہیں دنیا کے لیے کیا ہے، تو اب وہاں پر تم جاؤ اور وہاں پر تمہارے لیے آزمائشیں کیا ہیں کہ تم میں سے بعض بعض کے لیے آزمائش ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ بعض اوقات اولاد آزمائش بن جاتی ہے، بعض اوقات والدین آزمائش ہوتے ہیں بچوں کے لیے، اسی طرح ورکنگ پلیس پر آپ ایک دوسرے کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں، آپ کے سبارڈینیٹس کبھی آپ کے لیے آزمائش ہوتے ہیں، یا آپ کے باس آپ کے لیے آزمائش ہوتے ہیں، یا آپ کے گھروں میں جو بچے پڑھنے آتے ہیں، یا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مسلسل ایک امتحان گائے جن سے انسان کو گزارا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہ اس کو کچھ نعمتیں بھی عطا کی گئی ہیں، کچھ ٹولز ہیں جس کے ذریعے وہ یہاں پر گزارا کرے اور ان سے یعنی بچے اور اپنے لیے آخرت کما لے۔ اور وہ 3 چیزیں ہیں جو یہاں پر ذکر کی گئی کہ ٹھکانہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، یہ نہیں کہ بیچاروں مددگار کہیں بھی اتار دیا گیا اور اب جو بھی کرو اللہ تمہارا نگران نہیں ہے، بلکہ ایک قرارگاہ دی گئی ہے، سب کے لیے ایک ٹھکانہ ہے کوئی نہ کوئی۔ پھر یہ کہ فائدہ اٹھانے کے لیے اسباب کے لیے چیزیں ہیں، ساری ہی آ سکتی ہیں اس میں، جیسے آپ کا مال ہے، آپ کی صلاحیتیں ہیں، آپ کے جسمانی اعضاء، بہت ساری بے شمار نعمتیں ہیں جو عطا کی گئی ہیں۔ اور الہین اس بات کو انسان نہ بھولے کہ یہ ایک مقررہ وقت تک ہے، اس کے بعد جو ہے تم سے ان تمام چیزوں کی جو ہے پوچھ ہونی ہے کہ تم کیا کر کے آئے۔ اور پھر فرمایا قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ کہ تم اس میں زندہ رہو گے، یعنی اسی زمین میں جس میں تم اتارے گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ اور تم اسی میں مرو گے، یعنی دوسرا جو مرحلہ ہے مرنے کا وہ بھی اسی میں ہوگا، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اور پھر تم اسی زمین سے نکالے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ جو آتا ہے نا کہ زمین بدل دی جائے گی اور پھر وہاں پر سبھی جو ہیں وہ اپنے حساب کے لیے کھڑے ہوں گے، تو پورا دیکھیں حقیقت حال سے آگاہ کر دیا گیا ہے نا کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آنا ہے۔ اب یہ قصے کہانیوں کی جو ہمیں بعض اوقات کچھ لوگوں کو بہت کہانیاں پڑھنے کی عادت ہوتی ہے نا، تو آپ یہ دیکھیں یہ وہ کہانی ہے جو ہماری اصل ہے، ہماری حقیقت ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے، ہم اس سے کتنے غافل ہیں کہ اسی میں جی رہے ہیں، اس میں مرنا بھی ہے اور پھر اٹھائے بھی جانا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بہترین سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اور پھر یہ کہ اب آج اتنا ہی کرتے ہیں، یہ جو مضمون ہے نا، یعنی آپ بھی دیکھیں گے آپ کی تفسیر کی کتابوں میں بھی کافی کچھ انشاءاللہ لکھا ہوگا، اور اصل میں جو ہے بات کہ ہم اس سے اپنے لیے عمل کے نکات نکالیں، جیسے پچھلی دفعہ بھی بات رہ گئی تھی بیچ میں کہ میں چاہ رہی تھی کہ عمل کے جو بھی نکات ہیں نا اس کے لیے آپ ایک الگ سے ڈائری رکھیں اپنی نا، کیونکہ بعض اوقات اب ہم اپنی تفسیر کے درمیان ہی نوٹس لے رہے ہوتے ہیں نا، وہ چیزیں پھر پڑھ لیں تو یاد آ جاتی ہیں، لیکن الگ سے لکھی ہوں نا تو پھر آپ کو زیادہ فائدہ دیتی ہیں، اور شارٹ نوٹس لیے ہوں کہ ٹو دا پوائنٹ بات ہو کہ آپ کے کام آئیں جس وقت آپ اس سچویشن میں سے گزرتے ہیں، یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ پر کوئی حالت ڈالی جاتی ہے اور اس سے آپ کس طرح باہر آتے ہیں اللہ کی رضا میں ہی رہتے ہوئے، تو وہ بھی آپ کہیں نوٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کے کام آئے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہاں جی میں نے نا آپ سے ویسے تو ابھی سیرت کا رہ گیا، اگر آپ چاہیں تو ہمارا ایک پچھلی دفعہ کا نا ایک ٹاپک چل رہا تھا وہ پورا کر لیں، اس کو دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔